جج کو پڑی گالیاں، کس نے دی، کیوں دی، کیا ہوا، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے، مگر ان کا نام ہی کیوں آیا، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اے ایم نیوز پر۔ ابھی اپنے ابتدائیے میں ہم نے آپ کو بتایا جج صاحب کو گالیاں پڑنے کی، یہ کیا قصہ ہے یہ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پیش ہوئے، پہلے تو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور ہمارے ایک دوست کے بقول سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے بغیر بالٹی کے، یعنی وہ جو کور ہیں ان کے جن کو وہ کہتے ہیں بلٹ پروف کورس، ان کے بغیر پیش ہوئے، لیکن جب وہ جوڈیشل اکیڈمی میں پیش ہوئے وہاں وہ کور تھے، اور پھر ان پر پانی کی ایک بوتل مارنے کی انہیں کوشش کی گئی جو ان کو لگی نہیں۔ افسوسناک بات ہے۔ لیکن ناظرین، اس درمیان میں جب وہ کمرہ عدالت پہنچے تو توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جو جج ہیں دلاور حسین، وہ حاضری لگوا رہے تھے، حاضری رجسٹر میں دستخط کروا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء میں ایک وکیل ہے پنجوٹھا صاحب، انہوں نے یہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا آپ کیا لکھوا رہے ہیں۔ جج دلاور حسین نے انہیں بتایا کہ یہ حاضری لگ رہی ہے۔ آرگیومنٹ شروع ہو گیا پنجوٹھا صاحب کی جانب سے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ وکلاء کھڑے ہو گئے اور وکلاء نے ایون کے بعد جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کمرہ عدالت میں موجود وکلاء نے ماں بہن تک کی گالیاں بکیں، اور بہت کچھ کہا گیا، بہت سارے نازیبا الفاظ کہے گئے۔ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا عرب، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ ان کے ارد گرد بھی لوگ موجود تھے، اور جس طرف وہ کھڑے تھے غالباً اس طرف سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس پہ انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے سارا ملبہ عطا عرب پر ڈالا۔ تاہم جو عینی شاہدین تھے جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ اپروڑ شروع ہوا، گالیاں شروع ہوئیں، عطا تارڑ اس کے کچھ دیر کے بعد باہر چلے گئے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ شاید ان کے قریب جو کھڑے وکلاء تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ شور ڈال رہے تھے۔ گالیاں بک رہے تھے یا نہیں یہ کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ جب عطا تارڑ باہر نکل گئے تو عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ ہلا کر وکلاء کو خاموش کرنے کی خاموش رہنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو وہ ہو گئے۔ اس درمیان میں جج ہمایوں دلاور جو ہے انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے خواجہ حارث جو عمران خان کے مین وکیل ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے گالیاں دینے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ دیتے رہیں، مگر ایک ایک کر کے آئیں اور اپنے نام یہاں رجسٹر میں لکھتے جائیں۔ جس کے بعد کچھ معاملہ جب احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو خواجہ حارث نے پھر کھڑے ہو کر معذرت کی اور پھر معاملہ رفع دفع کیا۔ لیکن ناظرین، یہ کوئی غیر اہم واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بدقسمت ترین واقعات میں سے ایک ہے کہ جج کو عدالت میں ایسے گالیاں دی جائیں۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ کمرے میں موجود تھے، عمران خان صاحب بھی موجود تھے، یہ دونوں ہی برابر کے ذمہ دار ہیں میری نظر میں، ان کو وضاحت کرنی چاہیے ثبوت کے ساتھ۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصل اسٹوری کی جانب۔ گزشتہ شب اچانک، بلکہ گزشتہ شب نہیں، گزشتہ روز صبح میں ہم کنر سیدا جا رہے تھے ایک دوست کے والد کی وفات پر دعا کرنے، تو ٹریبیون اخبار جو ہے اسلام آباد کا، اس میں شہباز رانا صاحب بہت ٹاپ کے فائنینس رپورٹر ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، فائنینشیل سیکٹر میں بہت ان کا نام ہے، اور بہت ہی جینوئن رپورٹر ہیں۔ ان کی ایک سٹوری تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کے طور پر لیا جا رہا ہے اور وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دن میں شام آ گئی، شام کو اچانک پہلے احسن اقبال صاحب اور پھر کچھ ایک دو اور وزراء کے بیانات نظر سے گزرے، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس پر غور کر رہی ہے۔ میرے کولیگ رپورٹر سے میرے چینل میں بھی خبر دی اور رپورٹر سے بھی خبر دی، اور ایک اور بڑے جیو کے ایک بڑے رپورٹر ہیں اعجاز سید، انہوں نے یہ خبر دی کہ اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ پیپلز پارٹی نے اس کی فوراً تبدیل کی۔ ہمیں بھی کھوج ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، اسحاق ڈار کا نام کیوں آیا ہے۔
میرا ابتدائی رد عمل جن دوستوں کے ساتھ بھی میں نے بات کی، میرا ابتدائی رد عمل یہی تھا کہ یہ ایک ہاٹ کال ہوگی، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 224 1B جو یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کے لوگ غیر جانبدار ہوں گے، ان کے رشتہ دار امیڈیٹ فیملی یعنی بیگم، بچے، بھائی بہن اور بہو بھی اس میں امیڈیٹ فیملی میں ٹیکنیکلی آتی ہیں، تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ مریم نواز صاحبہ ان کے بیٹے کی بیگم کی بہن ہے، اسحاق ڈار صاحب کی، نواز شریف صاحب سمجھی ہیں۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے جتنے لائل ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کے اپنے بچے بھی اتنے نہ ہوں۔ خیر مطلب یہ ایک برصغیر تذکرہ بات تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب غیر جانبدار نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی آ گیا، انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار آدمی ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ ٹائٹر فش تو ہو گیا۔ تاہم جب ہم نے ادھر ادھر کھوج لگایا تو مسلم لیگ نون کے دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ذاتی خواہش ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی وزیر اعظم ہو کر وہ گیم کو نہ الٹ دے۔ نون لیگ کے بھی بعض لوگوں کو خدشہ ہے کہ شاید الیکشن آگے ہو جائے۔ دوسرا ان کا ہے کہ بھئی اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف صاحب کی محنت سے، بلاول بھٹو زرداری کی محنت سے، مفتاح اسماعیل نے پہلے کام کیا تھا، ان کی محنت بھی اس میں شامل سمجھے۔ ان وجوہات کی بنا پر IMF سے ڈیل ہوئی، تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر اعظم اس ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچائیں، یعنی جب ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو جائے، اسمبلی کے خاتمے کے بعد نگران اور نگران حکومت کے خاتمے کے بعد الیکشن، تو نئی حکومت کے حوالے جب اقتدار کیا جائے تو IMF اپنا کام کرتا رہے۔ لیکن اس پہ قباحت یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اگلی دفعہ پھر وزیر خزانہ نہیں بن سکتے۔ تاہم جو اصل وجہ میں نے دوستوں سے بات کی تو یہ سمجھ میں آئی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب اس لیے لانا چاہتے تھے کہ مقتدر حلقوں نے نواز شریف صاحب کو ابھی تک پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی، اور نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ عمر عطا بلیاز جو چیف جسٹس ہیں ان کی موجودگی میں وہ نہ آئے اور ان کے بعد کسی طرح ان کا راستہ بنے۔ یہی بات وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کرے تو، اور وہ ان کی جانب سے اسحاق ڈار کا نام مارکیٹ میں لانا ایک طرح سے پیغام تھا مقتدر حلقوں کو بھی کہ اگر میری راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو میں اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا سکتا ہوں اور پھر الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں قباحت یہ ہے، نون لیگ والے بھی سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی سمجھتے ہیں، اور حکمران اتحاد کے باقی لوگ بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر نامزد کر دیا گیا تو معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، PTI لے جائے گی، اور پھر وہاں عمر عطا بلیاز صاحب ہیں جو ستمبر کے ابتدائی 1 ہفتہ تو کم سے کم موجود ہیں، پھر شاید اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، اب آج کی کہانی یہاں ختم ہوئی، کل ہم اس کہانی کا دوسرا پہلو آپ کو بتائیں گے، اگلا پارٹ ہے نون لیگ پیپلز پارٹی تعلقات کی، PDM اور پیپلز پارٹی تعلقات کی۔ مولانا صاحب سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان کیا معاملات ہیں، کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے نون لیگ نے دھوکہ دیا، پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا، کل ہم آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور تفصیلات بالکل آئی اوپنر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔